امت کے زوال کا سبب دشمنوں کو دوست سمجھنا۔ دشمن کے وار سے بچنے کے لیے سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ انسان اسے دشمن سمجھے اور اس کی سازشوں سے آگاہی حاصل کر کے ان کا سد باب کرے۔ اگر دشمن دوست کے روپ میں ہو اور انسان اسے اپنا خیر خواہ سمجھنے لگے تو اس کا شر انتہائی شدید ہوتا ہے، اور سر سے پانی گزرنے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ قرآن و سنت میں ہمیں اس بات سے آگاہ کیا گیا کہ کفار ہمیشہ اسلام کا راستہ روکنے اور تمہیں کمزور کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، خصوصاً یہود اور مشرکین بدترین دشمن کے طور پر تمہارے ساتھ عداوت کا مظاہرہ کرتے رہیں گے، لہذا تم ان کے شر سے بچ کر رہنا۔ مگر افسوس کہ امت نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نصیحت پر عمل نہ کیا اور یہود و نصارہ کو دشمن سمجھنے کے بجائے ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھائیں۔ پھر ہمیشہ اس کا نتیجہ وہی نکلا جو دشمن کو دوست سمجھنے کا نکلتا ہے۔ یہ بھی مسلمانوں کی ذب و حالی کی ایک بڑی وجہ ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کفار کی دشمنی کا تذکرہ کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، ضرور تم مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والا یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤ گے۔ پھر رب کریم نے ان کی دشمنی واضح فرما کر کئی آیات کریمہ میں انہیں دوست بنانے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ ایک مقام پر ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ 1400 سالہ اسلامی تاریخ بتاتی ہے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کا انجام ہمیشہ رسوائی ہی ہوا ہے۔ مثلاً بر صغیر میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو بعض مقامی حکمرانوں نے دوست سمجھ کر ان سے تعلقات بڑھائے تو اس کا نتیجہ ظالمانہ برطانوی راج کی صورت میں نکلا۔ عرب شریف کے بعض ممالک نے امریکی جانچے میں آ کر فلسطین میں یہودیوں کو پاؤں ٹکانے کی اجازت دی۔ انجام یہ ہوا کہ وہ تقریباً 70 سال سے مسلسل فلسطینی مسلمانوں کی زمینوں پر ناجائز قبضہ بڑھا رہے ہیں۔ گفتگو کا یہ مقصود ہرگز نہیں کہ تمام کافروں کے ساتھ جنگ کی جائے اور کسی بھی کافر کے ساتھ دنیاوی معاملات نہ نبھائے جائیں۔ یقیناً امن سے رہنے والوں کے ساتھ امن کا ہی حکم ہے، مگر کفار خصوصاً یہود و نصارہ کو دوست بنانے سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ نجی زندگی میں زواج، جس طرح دشمنان خدا کے ساتھ دوستی بین الاقوامی سطح پر مسلمانوں کی ذب و حالی کا سبب ہے، یوں ہی ہماری نجی زندگی کا سکون برباد ہونے کی بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ سوچئے کہ کیا ہمارا رہن سہن اور تہذیب و تمدن اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے یا یہود و نصارہ کے کلچر کے قریب ہے؟ پھر اس بات پر غور کیجئے کہ کیا کوئی شخص اپنے دشمنوں کے طور طریقے اختیار کرتا ہے؟ یوں سمجھ آ جائے گی کہ ہم یہود و نصارہ کو دوست سمجھتے ہیں یا دشمن۔